خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا اس اہم سیریز میں۔ آج سے آپ سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، اور یہ خاص ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس سال بہار بورڈ کا میٹریکولیشن کا ایگزام دینے والے ہیں، یعنی جو 10th کا ایگزام دیں گے اس سال، ان میں سے اردو سبجیکٹ کے لیے، اردو پیپر کے لیے ہم آپ لوگوں کے لیے پریکٹس سیٹ شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے روزانہ ویڈیو آئے گی، ہر ویڈیو میں آپ کو کل 50 سوالات رہیں گے، اور وہ سارے کے سارے سوالات MCQs ہوں گے، اور یہ سارے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے امتحان میں پوچھے جانے کے بہت زیادہ چانس ہے۔ یعنی جب آپ ایگزام دینے جائیں گے، جو آپ کا 100 آبجیکٹیو کا کوشچن ہوگا جس میں سے 50 کرنا ہوگا، تو یہ بالکل ویسے ہی سوالات آئیں گے جو آپ کو ایگزام ہال میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو بہت ہی خاص ہے، آپ یہاں بھی دیکھ بھی سکتے ہیں جو آپ کی کلاس 10th کے لیے جو درخشاں کی کتاب ہے، بالکل اسی کتاب سے سارے سوالات لیے گئے ہیں، اور یہ سیریز کی پہلی ویڈیو ہے، تو آپ سبھی لوگ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ کہیں پر ڈاؤٹس یا کنفیوژنس وغیرہ رہے تو ہمیں ضرور بتا دیجیے گا۔ ساتھ میں اس سے آپ کو اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اردو تدریس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے، اور آپ ایگزام میں 50 میں میرا ٹارگٹ یہ رہے گا کہ آپ 45 نمبر تو ضرور حاصل کریں، یعنی آپ 45 نمبر آؤٹ آف مطلب 50 جو آپ کا آبجیکٹیو رہتا ہے اس میں سے ضرور حاصل کریں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی طرح کچھ بھی نہیں کریں گے، سارے آبجیکٹیو کوشچنس کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں، یہ دیکھیے، یہ 2023 کا پوچھا گیا ہوا ایگزام ہے، یعنی 2023 میں جو آپ لوگوں کا بورڈ ایگزام ہوا تھا تو بالکل یہی سارے سوالات پوچھے گئے تھے، اور 2023 کا جو آپ کا پیٹرن تھا وہی آپ کا 2024 میں بھی تھا، اور وہی آپ کا 2025 میں بھی رہے گا۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ سبوں کے لیے۔ اسکرین پر آپ کو سوالات دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ لوگ جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سوال کا جواب بھی بتاتے چلیں گے۔ کامنٹ باکس میں کس سوال کا آپ کیا جواب دے رہے ہیں وہ آپ جواب بتاتے چلیں گے۔ ہم نے سیٹ جو بنایا ہے تو وہ تو پورے 100 کوشچنس کا سیٹ بنایا ہے، یعنی 100 مارکس کے لیے۔ کل آپ کو اس میں 100 سوالات رہیں گے، لیکن ویڈیو میں جو ہم سولو کریں گے تو اس 100 کو ہم 2 حصوں میں کر دیں گے، یعنی 50 اور پھر دوسرا آپ کا 50۔ اور یہ جو 50 ہے اس میں سے آپ دیکھیں گے دونوں چیزیں حاصل رہیں گی۔ 100 کوشچنس میں سے جو آپ کا ٹیکسٹ بک ہے، کیا ہے؟ ٹیکسٹ بک ہے، اس سے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا گرامر کا کوشچن پوچھا جاتا ہے، یعنی قواعد کا، تو سوالات آپ کو دونوں حصوں سے دیکھنے کو ملیں گے، دونوں طرح سے سوال رہیں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ یہ سوال نمبر 1 ہے۔ عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ عرفان صدیقی، غفران صدیقی، عمران احمد صدیقی، یا پھر فرقان احمد صدیقی؟ بتائیے، یہاں پر آپ کے اسکرین پر سوالات دیے گئے ہوئے ہیں۔ عرفان صدیقی، اچھا یہاں چاروں آپشنز جو دیکھ رہے ہیں، اچھا آپشن بی میں غین غفران ہو گیا، آپ غین ہٹا دیجئے۔ عرفان احمد صدیقی، عرفان صدیقی کا اصل نام عرفان احمد صدیقی تھا۔ بالکل یاد کر لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے۔ ان کی پیدائش 8 جنوری کو کیا ہوئی؟ پیدائش بھی آپ کے امتحان میں پوچھا جاتا ہے، 8 جنوری 1939 میں ہوئی۔ وفات ان کی 2004 میں۔ پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ بدایوں میں۔ بدایوں یہ آپ کا UP اتر پردیش میں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ملازمت کے بعد عرفان صدیقی کہاں سکونت پذیر ہوئے؟ عرفان صدیقی سے ہی متعلق کے سوالات ہیں۔ ملازمت کے بعد، یعنی انہوں نے ملازمت، وہ جاب کرتے، مطلب گورنمنٹ جاب میں تھے، جب وہاں سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تب وہ کہاں اپنا گھر بنایا؟ سکونت مطلب کہاں رہنے لگے؟ الہ آباد، لکھنؤ، مراد آباد اور پھر فرخ آباد؟ بتائیے صحیح جواب۔ تو آپ کا آپشن بی ہے، لکھنؤ، جو کہ آپ کے اتر پردیش کی راجدھانی ہے۔ سوال نمبر 3، شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہیں؟ آپ کے نصاب میں بہت سارے اصناف ادب اردو شامل کیے گئے ہوئے ہیں، یعنی اردو میں جتنے بھی اصناف ہوتے ہیں، نظم میں، نثر میں،
نظم میں جیسے نظم میں آپ کے کتاب میں کون کون سے اصناف ہے؟ غزل ہے، گیت ہے، نظم ہے، دوہے ہے، یہ سب اصناف ہے، یا مثنوی ہیں۔ تو اس میں آپ سے سوال میں یہ دوہا عام طور پہ یہ ہندی میں کہا جاتا ہے، یہ ہندی کے لیے ہے، لیکن اردو میں بھی تو استعمال ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ تو دوہے کے شاعر کون ہیں؟ فراق گورکھپوری، اختر گورکھپوری، ظفر گورکھپوری یا پھر حسن گورکھپوری؟ تو آپشن سی آپ کا آئے گا ظفر گورکھپوری۔ ظفر گورکھپوری کی پیدائش 1935 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال بھی آپ کا انہی سے ہے۔ اچھا، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، تھوڑا سدھار کر لیجیے۔ سچائیاں ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ ہے؟ سچائیاں ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ ہے؟ اخلاقی ہے، بچوں کے لیے ہے، مذہبی ہے یا پھر سیاسی ہے؟ تو یاد رکھیے گا ظفر گورکھپوری نے بچوں کے لیے، یہاں پہ جواب ہوگا آپشن بی، بچوں کے لیے ہے۔ تو سچائیاں اور اس کے علاوہ ناچ رے گڑیا، کیا ہے؟ ناچ ری گڑیا، یہ دو مضامین ایسے ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھے تھے۔ اگلا سوال ہے، سلام مچھلی شہری بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ سلام مچھلی شہری بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ یعنی وہ کیا کہتے تھے؟ گیت کہتے تھے، دوہے، غزل یا پھر مرثیہ؟ سوال نمبر 5 میں ہے، سلام مچھلی شہری گیت کے شاعر ہیں، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے ان کا اصل نام اگر آپ سے کہا جائے تو عبدالسلام، کیا ہے؟ عبدالسلام ان کا نام تھا، اور ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ مچھلی شہر، مچھلی شہری یعنی ان کے گاؤں کا نام مچھلی شہر تھا، یہ آپ کا جونپور میں پڑتا ہے۔ کہاں؟ جونپور۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 6، اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ مشترکہ تہذیب، دکنی تہذیب، مغربی تہذیب یا پھر بنگلہ تہذیب؟ یعنی اردو کی پیدائش جو ہے وہ کس تہذیب سے ہے، کس کرتل سے؟ دیکھیے ایک لفظ سوال آپ سے آتا ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ ترکی زبان کا لفظ کیا ہے؟ ترکی، جس کا معنی ہوتا ہے لشکر یا پھر فوج، یا بعض دفعہ اسے گروپ یا گروہ بھی بولتے ہیں، معنی ہوتا ہے۔ اور اردو کو لشکری زبان کہا گیا ہے کیونکہ لشکر یا فوج جب دیکھتے ہیں نا، فوج کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے بلکہ پورا ایک جھنڈ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اردو جو زبان ہے، تو اردو زبان میں بھی کئی زبانوں کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں، عربی، فارسی، ہندی، یا بہت سارے علاقائی زبان وغیرہ کے بھی الفاظ اردو میں شامل کیے گئے۔ تو ہم اردو کہیں گے مشترکہ زبان۔ مشترکہ کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے سنیکت یا مشرت۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، گوپی ناتھ کیا تھا؟ گوپی ناتھ اخبار کا مدیر، شاعر، افسانہ نگار اور پھر معلم۔ گوپی ناتھ کیا تھا؟ بتائیں کیا ہوگا درست جواب؟ گوپی ناتھ، تو یہ سوال تھوڑا سا آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے ہم یہ ایگزام میں پوچھا ہوا سوال ہے، اور یہ سوال آپ کا روشنی حصہ دوم سے ہے۔ کیا ہے؟ روشنی حصہ دوم۔ کلاس 10th میں آپ کے لیے 2 کتابیں ہیں، ایک درخشاں ہے، دوسرا روشنی۔ روشنی سے 1-2 سوال ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو گوپی ناتھ کیا تھا؟ اخبار کا ایک مدیر، یعنی اخبار کا مدیر مطلب ایک ایڈیٹر تھا اخبار میں۔ چلیے، واترک کے کرانہ کس زبان کی کہانی ہے؟ سوال نمبر 8 میں بتائیے کیا ہوگا درست جواب؟ اچھا چلیے، اس میں گوپی ناتھ سے متعلق اور بھی چیز اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی روشنی حصہ دوم میں ہے۔ کہانی کا نام کیا ہے؟ سیکنڈ ہینڈ۔ کہانی کا نام آپ کا سیکنڈ ہینڈ ہے۔ اور یہ کس زبان کی کہانی ہے؟ ملیالم زبان کی کہانی۔ اچھا، ایک سوال آپ لوگ کامنٹس میں چھوڑ رہے ہیں کہ یہ ملیالم کس صوبہ میں بولی جاتی ہے؟ زبان ہے یہ ملیالم زبان ہندوستان کے کس صوبہ یا کس ریاست یا راجیہ میں بولی جاتی ہے؟ وہ آپ لوگ کامنٹس کر کے نیچے بتائیے۔
वातुरुक के किनारे किस ज़बान की कहानी, ये भी सवाल आपका रोशनी से है, आसामी, बंगला, गुजराती और फिर मलयालम। तो वातुरुक के किनारे जब आप देखते हैं तो ये आपके लिए गुजराती ज़बान की कहानी है। चलिए, कर्नाटक की ज़बान क्या है? कर्नाटक में कौन सी ज़बान बोली जाती है? कन्नड़, पंजाबी, गुजराती या फिर आसामी? सवाल नंबर 9 में, हाँ, तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, गुजरात में गुजराती, गुजरात में, पंजाबी पंजाब में, आसामी आसाम में। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ना, कन्नड़। आपका क्या है? कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। वही अगर आपसे आंध्रा पूछ लिया जाए, आंध्र प्रदेश या फिर हैदराबाद में यह कौन सी ज़बान बोली जाती है, तब यहाँ पर आप तेलुगु कहेंगे। तेलुगु। अगला सवाल है, बंगला किस ज़बान में किस सूबा में बोली जाती है? बंगला एक ज़बान का नाम है, यानी बंगाली तो जाहिर सी बात है बंगा, ऑप्शन बी जो है बंगाल में बोली जाती है। सवाल नंबर 11, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? अनवार अक़ीदत, गुलदस्ता अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत या फिर फ़िरदौस अक़ीदत? सवाल नंबर 11 में आपका सही जवाब है शबनम कमाली की। देखिए, जब बहुत सारे सवाल आता है ना, उसमें आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो सही जवाब कर पाएंगे, वरना अगर ध्यान नहीं देंगे तो जल्दबाजी में गलती हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पूछा गया था नहीं है, अगर आप इस नहीं को नहीं देखे रहेंगे और सवाल को सरसरी तौर पे पढ़ेंगे और आपको इसमें से कोई भी एक जवाब पता हो कि शबनम कमाली की ये है, आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। घर आएंगे तो पता चलेगा कि हमने तो गलत आंसर दे दिया है। तो उसी के लिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है इम्तिहान हॉल में। नहीं है तो गुलदस्ता अक़ीदत इनकी किताब नहीं है। इनकी किताब कौन कौन सी है? अनवार अक़ीदत है, रियाज़ अक़ीदत है, फ़िरदौस अक़ीदत है या फिर एक ज़ियाए अक़ीदत है, सहबाए अक़ीदत है। क्या है? सहबाए अक़ीदत। यही सब इनकी किताबों का नाम है। साहब अक़ल व फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज था? ये आपका टेक्स्ट बुक से यानी दरख्शा से सवाल है। खुदा की, रसूल की, इमाम की या फिर बुज़ुर्गाने दीन की? तो साहब अक़ल व फ़हम मतलब जो समझदार थे, जिनके अंदर अक्लमंदी थी, समझदारी थी, उनकी खुदा की ज़ात पर उन्हें नाज था। अगला सवाल है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? इनकी पैदाइश हुई थी 22 जुलाई 1938 को। क्या है? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरैरा ज़िला सीतामढ़ी बिहार में। शबनम कमाली का असल नाम क्या हमने लिख दिया जी? हाँ, ये जुलाई है। सवाल नंबर 13 में आपका शबनम कमाली का जब असल नाम आपसे पूछा जाए तो मुस्तफ़ा रज़ा। रुक़ैया भाभी के शौहर क्या थे? वकील थे, डॉक्टर थे, साइंसदान थे या फिर सियासतदान थे? रुक़ैया भाभी के शौहर क्या थे? वकील, डॉक्टर, साइंसदान या फिर सियासतदान? सवाल नंबर 14 में, तो चलिए सियासतदान थे, यानी पॉलिटिक्स। सियासतदान का मतलब वही राजनीतिक, राजनेता थे, नेतागिरी करते थे, बस आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए। सुहेल आज़िमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था? सुहेल आज़िमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था? ज़मींदाराना। तो कहा जाता कि उनके घर में ज़मींदाराना घराना था, उनके बावजूद इसी तरीके से जाना जाता है, यानी उनके घर में जो चलन था ज़मींदारी का था, ताजराना, मजहबी या इल्म अदब नहीं। अब ये आगे बढ़ते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? सवाल नंबर 16 में। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ। अफसाना फ़रार किस नौइयत का अफसाना है? सवाल नंबर 17 में अफसाना फ़रार ये आपके निसाब में शामिल है। अगला सवाल आपका इसी से आएगा, रूमानी, तारीख़ी, नफ्सियाती या जासूसी? तो सही जवाब है आपका सी, नफ्सियाती। नफ्सियाती का मतलब क्या होता है कि मनोविज्ञानिक या साइकोलॉजिक, ऐसी कहानी थी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसानवी मजमुआ का नाम,
चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, अजनबी चेहरे या फिर चारागर। तो अफसानवी मजमूआ की जब हम बात करते हैं तो अनोखी मुस्कुराहट। अगर हम इसकी जगह पे सवाल में ये रख दें अफसानवी मजमूआ के जगह नफ्सियाती मज़ामीन, क्या है? नफ्सियाती मज़ामीन। एक मिनट, हमें लगता है थोड़ा इसको, अरे तो पतला है। नफ्सियाती मज़ामीन अगर आपसे कह लिया जाए तब आप कहेंगे नफ्सियाती ज़ाविये, नफ्सियाती ज़ाविये। अगर आपसे शेरी मजमुआ कहा जाए, शेरी मजमुआ, सवाल आपका बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे एक सवाल में आपको मैं 4 सवाल बता रहा हूँ। अफसानवी मजमुआ का नाम अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती मज़ामीन नफ्सियाती मजमुआ, शेरी मजमुआ है तो ज़ख़म के फूल, ज़ख़म के फूल। नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? तो अभी तो आपको बता दिया कि ये नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है। सवाल नंबर 20, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? कटी हुई शाख के अफसाना निगार कमर जहां, सुहेल अज़ीमाबादी, निगार अज़ीमाबादी या फिर जीलानी बानो। सवाल नंबर 20 में कटी हुई शाख के अफसाना निगार कमर जहां हैं। पानी भरना से क्या मुराद है? सवाल नंबर 21, पानी फिरना, पानी भरना नहीं है, पानी फिरना। उम्मीद ख़त्म होना, उम्मीद होना, पानी ख़त्म होना, पानी फिरना। तो एक तरीके के मुहावरा है और मुहावरा में हम उस लफ्ज़ से कुछ एक अलग माना लेते हैं, लफ्ज़ी माना ना बोल के, बल्कि उसके हम मजाजी माना या फिर आम तौर पर हमारे कल्चर में हमारे आसपास उसके लिए जो राइज है हम उसका माना लेते हैं। तो सवाल नंबर 21 में पानी फिरना से जो आपका मुराद है उम्मीद ख़त्म होना, उम्मीदों पर पानी फिर जाना। मुकम्मल जुमला कीजिए, ये आपका ग्रामर से सवाल है। मैं कुरान पढ़ता डैश 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 क्या हूँ? हूँ नून गुन्ना के साथ मैं कुरान पढ़ता हैं, हो, है। देखिए ये ज़मीर इस सब के सब इसमें बदलाव जो है ना इसकी वजह से होगा। मैं जब लगा हुआ है तब हम यहाँ पे लिखेंगे हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ। अगर इसी में मैं की जगह पे रहे वह, तब उसके साथ हम लगाएंगे है। अगर वह की बजाय इसमें लिख दिया जाए तुम, तब हम लिखेंगे हो। और अगर इसी में तुम सब कह दिया जाए, क्या है? तुम सब या फिर आप सब, तो जब तुम सब या आप सब कह दिया जाए तो इसके लिए हम आखिर में क्या लगाएंगे? हैं, यानी जमा है तो हैं। मैं कुरान पढ़ता हूँ, ऑप्शन ए सही जवाब है। वह जा रहा है कौन सा सिगा है? वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर। वह जा रहा है, इसमें जाने वाला सिर्फ एक शख्स है, वह है और अकेला है। तो ये और वह है यानी कौन, वो पता नहीं है हमें, सीधे वह कह दिया गया। तुम या आप नहीं है तो ये इसको हम वाहिद गायब लेंगे। क्या करेंगे? वाहिद गायब। अगर यही में वह की जगह तुम होता तब फिर या वाहिद हाजिर, अगर तुम सब होता तब फिर जमा हाजिर, अगर यहाँ पर मैं होता तब वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम। अगर मैं की जगह हम होता, क्या है? हम, तब यहाँ पे हम लिखते जमा मुतकल्लिम। क्या कहते? जमा मुतकल्लिम। ये आपका सिगा का नाम है। अगला सवाल है साबिक़ा की तलाश कीजिए। खिरदमंद, दानिशमंद, शिफा खाना या फिर ज़ी शुऊर। सवाल नंबर 24 में खिरदमंद, साबिक़ा कौन सी इसमें इसकी तलाश कीजिए? खिरदमंद, दानिशमंद, शिफा खाना और ज़ी शुऊर। तो सवाल नंबर 24 में आपका सही जवाब होगा साबिक़ा ज़ी शुऊर। इन सभी में अच्छा साबिक़ा और लाहिक़ा दो चीज़ होती है, मैं उसको अलग से वो जो थ्योरी की क्लास है उस क्लास में इसको वाज़ह करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ सवाल जवाब से बढ़ते हैं। अच्छा साबिक़ा इसमें ज़ी शुऊर में कौन सा है? देखिए ज़ी एक अलग है और शुऊर अलग है, तो ऑप्शन डी जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 25 है हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? हम्द का मुतरादिफ, हम्द जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए, हम कहते हैं ना सना के माने तारीफ़ करना, ना ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत बुज़ुर्गान के दीन में, बंदगी तो इबादत के लिए है। तो सवाल नंबर 25 में हम्द मतलब तारीफ़, तो सना के मतलब भी तारीफ़ होगा। सवाल नंबर 25 में आप जो ऑप्शन ए है उसको सही जवाब बताएं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, ज़ैल में इसमें नकरा कौन है? इसमें नकरा और मारफा इसम की दो किस्में होती है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और शहर।
تو سوال نمبر 26 میں اس میں ذیل میں اس میں نکرہ جو پوچھا گیا ہے تو آپ کا شہر اس میں نکرہ ہے۔ گھر جاؤ کون سا جملہ ہے؟ فعل امریہ ہے، ندائیہ ہے، فجائیہ ہے اور پھر سوالیہ ہے۔ گھر جاؤ اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر کیا جا رہا ہے کہ گھر جاؤ، تو فعل امریہ ہے۔ امر مطلب یہ حکم دینا ہوتا ہے۔ فجائیہ کا ہوتا ہے جب ہم تعجب میں کوئی لفظ نکال دیتے ہیں، جیسے ہمیں چوٹ لگی تو آہ کرتے ہیں، کسی کھیل میں اگر ہم جیت حاصل کرتے ہیں تو ہپ ہپ ہرے کر دیتے ہیں، تو وہ سب فجائیہ ہو جائے گا۔ ندائیہ جب ہم کسی کو آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے لڑکا، اے حامد، اے زید، تو وہ ندائیہ ہوا۔ سوالیہ جہاں پہ کوشچن مارک لگا ہوا ہوتا ہے وہ سوالیہ ہوتا ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے، کاشف کھیل رہا ہے اس جملہ میں، کاشف کیا ہے؟ کاشف کھیل رہا ہے اس جملہ میں، کاشف فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے یا پھر فعل ناقص ہے؟ اگر کہیں گے کاشف کھیل رہا ہے تو اس جملہ میں آپ کا کاشف جو ہے فاعل ہے۔ دیکھیے کاشف کھیل رہا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے کھیلنے والا، دوسرا مطلب ایک ہے کام ہے، کھیلنا ایک کام ہے اور اس کام کو کرنے والا ایک ہے، کام اور کرنے والا۔ تو کام جو ہے وہ آپ کا مفعول کہلاتا ہے، یعنی جس کام کو کیا جاتا ہے، اور اس کام کو جو کرنے والا ہوتا ہے نا وہ آپ کا فاعل کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ کاشف کھیل رہا ہے تو کھیلنا ایک کام ہے، اس کام کو کرنے والا کاشف ہے، تو کاشف آپ کا فاعل ہے۔ ماضی ناتمام کی مثال کون ہے؟ ماضی ناتمام، نا دیکھیے اس لفظ میں سمجھ میں آ رہا ہے، ناتمام یعنی ویسا جو کبھی تمام ہی نہیں ہوتا ہو، ان اینڈنگ، جس کا اینڈنگ نہ ہو۔ جیسے وہ آیا ہوگا، اس میں تو ڈاؤٹ فل ہے نا، تو یہ تو ماضی احتمالی یا شکیہ ہو جائے گا۔ وہ آتے تھے، ہاں ٹھیک ہے، وہ آتے تھے، یہ دیکھیے لگاتار ہو رہا نا، وہ آتے تھے، وہ جاتے تھے، وہ کھیلتے تھے، تو یہ لگاتار ہے، مطلب یہی آپ کا ناتمام ہے۔ باقی وہ آیا تھا، یہ تو بات پوری ہو گئی کہ ہاں وہ آیا تھا، آ گیا، بات ختم، مطلب آج نہیں آیا تھا، جس سے 10 دن 15 دن 2-4 گھنٹہ پہلے آیا تھا۔ وہ آ چکا ہے، اس میں بھی خبر دی جا رہی ہے نا، لیکن وہ آتے تھے ایسا ہے جس میں لگاتار کام جاری ہے، اس وجہ سے ناتمام کہیں گے اس کو۔ اگلا ہے درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ رحمت، صحت، جہنم اور پھر جنت۔ کون سا لفظ مذکر ہے؟ دیکھیے خدا کی رحمت، میری صحت اچھی ہے، جہنم کیا کہتے ہیں، دنیا کی جہنم یا دنیاوی جہنم، کیا کہیں گے اس لفظ میں جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے؟ اور پھر جنت، خدا کی جنت، ہندوستان کی جنت ہم کہتے ہیں نا کہ کشمیر ہے، تو اس سوال میں صرف اور صرف آپ کے پاس آپشن سی جو دکھائی دے رہا ہے نا، یہ آپ کے لیے صحیح جواب ہے کہ یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی کو جہنم رسید ہوا، جہنم میں کیا کہتے ہیں، ہم اس طرح استعمال کریں گے تو آپ کا یہ مذکر ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی کا نام بتائیے۔ اردو کی پہلی مثنوی، یہ مثنوی آپ کی کیسی مثنوی تھی؟ مسنون مثنوی، قدم راؤ پدم راؤ کا نام آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بقاولی کا محبوب کون تھا؟ تاج الملوک، زین الملوک، عین الملوک اور پھر نذیر الملوک۔ سوال نمبر 32 میں بتائیں کیا ہوگا درست جواب؟ بقاولی کا محبوب کیا تھا؟ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تاج الملوک، یہ آپ کی کتاب سے متعلق سوال ہے۔ اگلا سوال ہے، نسیم کی مشہور مثنوی کا نام بتائیے۔ نسیم کی مشہور مثنوی کا نام؟ سحر البیان، گلزار نسیم، سوز عشق یا پھر زہر عشق؟ تو بی میں ہے گلزار نسیم، نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم ہے۔ اگلا سوال ہے، مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ مصحفی کا پورا نام؟ آصف حمدانی، غلام حمدانی، فائز حمدانی، ثاقب حمدانی۔ تو غلام حمدانی مصحفی یہ ان کا پورا نام تھا، آپشن بی صحیح جواب ہو جائے گا۔ شامل نصاب مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون ہے؟ آپ کی کتاب میں جو ایک مثنوی دی گئی ہوئی ہے، لکھی گئی ہوئی ہے جذبہ عشق کے نام سے، تو اس کے شاعر کون ہیں؟ مصحفی ہے، جرت ہے، ناسخ ہے، آتش ہے۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا سوال نمبر 35 میں مصحفی۔
مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ عربی میں، ہندی میں، فارسی میں اور پھر انگریزی میں؟ سوال نمبر 36 بتائیے. کتاب میں دیکھیں گے تو آپ لیے وہاں پہ لکھا ہوا ہے مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے. اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ سوال نمبر 37 میں بتایا. اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ مبارک عظیم آبادی وہی جن کا نام اوپر آیا ہے. مومن، داغ، آتش یا پھر راسخ عظیم آبادی؟ تو سوال نمبر 37 میں ہے داغ دہلوی. جو آپشنس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں چاروں آپشنس میں سے داغ دہلوی ان کے استاد تھے. ویسے ان کے استاد میں اور بھی لوگوں کا نام آتا ہے لیکن داغ دہلوی بھی ایک ہیں. احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ احمد فراز رومانی، عرفانی، حقیقت پسند یا پھر اشتراکی؟ تو احمد فراز کو رومانی شاعر مانا جاتا ہے. حسن نعیم کا سلسلہ نسب کس صحابی سے ملتا ہے؟ سوال نمبر 39 میں بتائیے. حسن نعیم کا سلسلہ نسب مطلب ان کے آباء و اجداد کا تعلق کہ ان کے والد یہ تھے، ان کے والد کے والد والد کے والد کے والد، اس طریقے سے جب جائیں گے تو وہ حضرت علی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کنبہ نامہ یا ایسے چیز لفظ اور بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو حضرت علی سے ملتا ہے. نشاب میں شامل حسن نعیم کی پہلی غزل کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ سوال نمبر 40 میں بتائیے. حسن نعیم کی پہلی غزل جو اشعار پر مشتمل ہے تو ہم 5 کہیں گے. اگلا سوال ہے قمر جہان افسانہ نگاری کب شروع کی؟ قمر جہان افسانہ نگاری کب شروع کی؟ کٹی ہوئی شاخ. سوال نمبر کوشچن نمبر 41 میں ہے قمر جہان افسانہ نگاری جو کہ شروع کی 1966 عیسوی میں. آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ قمر جہاں نگار عظیم محمد محسن شکیلہ اختر. سوال نمبر 42 میں بتائیے آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ تو نگار عظیم کی. سراج اور عرفانہ کس افسانہ کے کردار ہیں؟ اب دیکھیے امتحان سے تھوڑا سا ڈیپ سوال بھی ایک تو پوچھ لیا گیا ہے کہ افسانہ جو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے سراج اور عرفانہ یہ کس افسانہ کا کردار ہیں؟ آشیانہ، بھابھی جان، فرار، کٹی ہوئی شاخ. تو آپشن اے صحیح جواب ہے، آشیانہ کے کردار ہیں. دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیس بنتی ہے؟ میتھین، یہ آنجرا نہیں بلکہ آرگن، کچھ بھی مان لیجیے، خیر وہ جواب تو ہے نہیں اس کا. کاربن ڈائی آکسائڈ یا پھر آکسیجن. تو دھان کے کھیت اور گائے بھینس کے گوبر یا کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ سب چیز سے آپ کا میتھین گیس بنتا ہے. آپشن اے صحیح جواب ہے. بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ پونا، شملہ، دیما پور اور پھر وشاکھاپٹنم. تو یہ آپ کا دیما پور میں ہوا. یہ دیما پور آپ کہاں پڑتا ہے، کس صوبہ میں، کس راج میں؟ تو ناگالینڈ میں. ہندوستان کا جو کیا کہتے ہیں 7 سسٹرز جسے کہا جاتا ہے 7 بہنیں، نارتھ ایسٹ کی جو یہ ہے پورو اتر جسے کہتے ہیں نا نارتھ ایسٹ ریجن میں جو صوبہ آتا ہے اسی میں سے ایک آپ کا دیما پور ہے. جیسے آپ میپ وغیرہ ہندوستان کیسے بنائیں گے نا لگ بھگ، چلیے میں اتنا صحیح تو نہیں بنا پا رہا ہوں ہاں لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ والے ایریا میں جو آپ کا پڑتا ہے وہی آپ کا نارتھ ایسٹ کا اسٹیٹ ہے، جس میں ایک آپ کا ناگالینڈ بھی آتا ہے. اردو نثر میں سادہ نثر نویسی کو کس نے رواج دیا؟ سر سید شبلی، حالی اور پھر نذیر احمد. اردو نثر میں سادہ نثر نویسی کو کس نے رواج دیا؟ سوال نمبر 46 میں آپ کا صحیح جواب ہوگا سر سید احمد خان. ان کو جدید اردو نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے. یہاں آپ کو حالی دیا ہے، انہیں جدید نظم نگار کا بانی کہا جاتا ہے، جدید نظم نگار کا بانی. نذیر احمد ہے، انہیں اردو ناول کے بانی کہے جاتے ہیں. کیا اردو کے پہلے ناول نگار ہیں. حیات جاوید کے مصنف کون ہے؟ سوال نمبر 47 میں حیات جاوید یہ سوانح عمری ہے. کیا ہے؟ سوانح عمری مطلب بایوگرافی. بایوگرافی ہم جسے ہندی میں کہتے ہیں آتم کتھا. تو حیات جاوید کے جو مصنف ہے سوال نمبر 47 میں آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا
حالی. یہ دیکھ یاد رکھیے گا اس کتاب کو لکھنے والے حالی ہے، لیکن کن کے نام پر یہ کتاب لکھی گئی ہوئی ہے؟ تو سر سید احمد خاں کے نام پر، یعنی اس میں سر سید علیہ الرحمہ کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 48. سر سید کہاں مدفون ہے؟ سر سید علیہ الرحمہ کہاں مدفون ہے، یعنی ان کا دفن، ان کا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ تو دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ، حیدرآباد. تو انہیں علی گڑھ میں دفنایا گیا. آپ میں سے بہت سارے لوگ علی گڑھ جائیں گے کبھی تو پتہ چلے گا علی گڑھ میں جو AMU ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس میں اس کی جامع مسجد میں کیا ہے؟ جامع مسجد میں کہ ایک سائیڈ میں، ایک احاطے میں، مطلب کہ ایک کنارے میں انہیں دفنایا گیا ہے. ساتھ میں ان کے جو وہ صاحبزادے تھے انہیں بھی انہیں اسی میں دفنایا گیا ہے. کبھی علی گڑھ اگر جانا ہوا، AMU آپ جائیں تو ضرور وہاں جائیے گا، یا پھر مسجد تو ہر کوئی جاتا ہی ہے. خیر، اگلا سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ پٹنہ، گھر پر، بنارس یا پھر جہان آباد. سوال نمبر 49 میں بتائیے. تو ان کی ابتدائی تعلیم پٹنہ میں ہوئی. آپشن اے آپ کا درست جواب ہے. اور اب ہم لاسٹ سوال دیکھتے ہیں، آخری سوال ہے آج کی اس ویڈیو کا. نصاب میں شامل ادب کی پہچان کیا ہے؟ ایک آپ کے نصاب میں شامل ہے ایک چیز ہے جو جس نام ادب کی پہچان، کیا وہ افسانہ ہے یعنی کہانی ہے، نظم ہے یا مضمون ہے یا پھر انشائیہ ہے؟ کیا ہے؟ تو ادب کی پہچان سوال نمبر 50 جو آپ کا مضمون ہے. اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ عبد المغنی. اوکے، چلیے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. ہم پھر ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں، جہاں آپ کو سوال نمبر 51 سے لے کر کے 100 تک کے سوالات کو حل کریں گے. تو آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ بھی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتا دیجیے. اور کسی سوال پہ کوئی ڈاؤٹ ہے، یعنی کوئی شک ہے یا کسی طرح کوئی اور بھی کنفیوژن ہے، تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں. آپ ہمیں نیچے کامنٹ باکس میں لکھیے، یا پھر میرا واٹس ایپ نمبر ہے 880344 کیا ہے 8803447155. اس نمبر پر رابطہ کر کے اور بھی چیز کو کلیئر کر سکتے ہیں. چلیے تو آج کی اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتے ہیں، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.